يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے روح کی غذا کیا ہے، پارٹ نمبر 12 یعنی 12. آج کے درس میں ہم یہ جانیں گے قرآن مجید کے بارے میں، یعنی قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے. اب تک ہم ذکر و اذکار کے بارے میں گفتگو کرتے آ رہے ہیں، تو یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، قرآن شریف کو پڑھنا، یہ بھی ذکر و اذکار میں شامل ہے، اور اس سے بھی روح کو غذا ملتی ہے. ہماری روح اچھی ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، پاک ہوتی ہے، بہتر ہوتی ہے. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روح اچھی ہو، آپ کی روح پاک ہو، مضبوط ہو، تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنا یہ افضل ذکر و اذکار میں سے ہے. ذکر و اذکار تو ہے ہی، لیکن بہتر بیسٹ ذکر و اذکار میں سے قرآن مجید کی تلاوت ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن مجید یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی بات ہے. ہم کیسے کسی بڑے آدمی، کسی بہت بڑے عالم ہو تو ان کا بیان تو کتنے شوق سے سنتے ہیں، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، کتنے بڑے عالم ہیں، کتنے اچھے شیخ ہیں. تو بتائیے اگر یہ پتہ چلے کہ کوئی بہت بڑے محدث آئے ہوئے ہیں، مثلا امام بخاری آ گئے، تو ان کو سننے کے لیے، ان کی باتوں کو سننے کے لیے کتنا شوق پیدا ہوگا. پھر پتہ چلے کہ انہیں کوئی صحابی آئے ہوئے ہیں، مثلا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، مثلا ایک مثال، تو کتنے لوگ دور دور سے آ جائیں گے سننے کے لیے کہ سنتے ہیں ان کی بات کیسی ہوتی ہے. پھر اگر یہ پتہ چل جائے مثلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہوئے بیان کرنے کے لیے، حالانکہ سب بھی آ نہیں سکتے ہیں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، تو کتنی تڑپ ہوگی کہ ارے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، تو ان کو سننے کے لیے کتنے شوق سے ہم جائیں گے، سنیں گے، غور سے دھیان دیں گے. تو اب سوچئے کہ جب اللہ رب العالمین بات کرے، اللہ رب العالمین اسپیچ دے، اللہ رب العالمین کی جب بات، ان کی گفتگو ہو، ان کا بیان ہو اللہ رب العالمین کا، تب انسان کتنا ان کو شوق پیدا ہوگا، کتنا تڑپے گا کہ اللہ رب العالمین کی بات کو ہم سن سکیں، ان کی بات پر ہم غور کر سکیں، ان کی باتوں کو ہم پڑھ سکیں. تو یہ قرآن مجید اللہ کی بات ہے. پورا قرآن مجید سورہ فاتحہ سے لے کر ناس تک یہ اللہ کی بات ہے. اور جو واقعات ہیں پچھلی قوموں کے، جو مسائل ہیں، تمام چیزوں کو اللہ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے. اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے. اس لیے کہتے ہیں قرآن مجید مخلوق نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید اللہ کی صفت ہے، اللہ کی گفتگو ہے، اللہ رب العالمین کی اسپیچ ہے، اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے. قرآن مخلوق نہیں ہے. تو ہم نے یہ بتایا تھا شروع میں کہ ذکر و اذکار کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے نام و اس کی صفتوں کو بیان کیا جائے، اس کی صفات کو بیان کیا جائے. تو جب قرآن پڑھیں تو اللہ کی صفات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. جگہ جگہ اکثر بلکہ آیتوں کے اندر اللہ کا نام آئے گا. اکثر آیتوں میں قرآن مجید کے جو اکثر آیتیں جہاں ختم ہوتی آیتیں، وہاں پر اللہ کی کسی صفت کا نام، کسی صفت کا ذکر ہوتا ہے، کسی نام کا ذکر ہوتا ہے. مثلا حکیم، عزیز، قوی، متین، قدیر، یہ سب کیا ہے؟ غفور، رحیم، یہ سب اللہ رب العالمین کے نام و صفات ہیں. تو قرآن مجید تو سب سے افضل ذکر میں سے ہے. اور قرآن مجید کو پڑھنے کا کتنا زیادہ ثواب ہے، کتنا زیادہ اجر ہے، یہ سب آپ اچھے سے جانتے ہیں. اس لیے قرآن مجید پڑھنے کا کیا ثواب ہے اس پر ہم گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ آج ہم یہ بتائیں گے قرآن مجید کو سلف صالحین کتنا زیادہ پڑھتے تھے اور کتنے دنوں میں ختم کر لیتے تھے. تو آپ اور ہم تو ہمیشہ سنتے ہیں کہ قرآن مجید کے ایک حرف پڑھنے پر اللہ 10 نیکی دیتا ہے. تو الف لام میم آپ نے پڑھا، کتنی نیکی ملی؟ 30 نیکی. یہ کم سے کم ہے. اللہ تعالیٰ بھی بڑھا کے دیتا ہے، کئی سو کئی ہزار گنا بڑھا کے اللہ رب العالمین اجر و ثواب دیتا ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر، اس کے پڑھنے پر کتنا ثواب ہے یہ آپ کو معلوم ہے. آج ہم اس پہلو پر صرف دیکھیں گے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنا افضل ذکر و اذکار میں سے افضل ذکر ہے، بہت زیادہ جو ثواب ہے. تو سلف صالحین کتنے دنوں میں قرآن کو پڑھتے تھے اور ان کا کیا معاملہ تھا قرآن مجید کے ساتھ، وہ ہم ذکر کرتے ہیں. تو دیکھیے، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں. انہوں نے ایک شخص سے کہا کہ تم جس چیز کے ذریعے اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو وہ ہے قرآن مجید. یعنی قرآن مجید تلاوت کر کے تم اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہو سکتے ہو. اور ابو عبد الرحمن السلمی رحمہ اللہ نے کہا
فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل الرب علی خلقہ، کہ قرآن کی فضیلت تمام باتوں پر، تمام گفتگو پر، تمام لوگوں کی باتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے، یا قرآن مجید کو ایسی فضیلت حاصل ہے تمام بک پر، تمام کتابوں پر، جیسے کہ اللہ رب العالمین کو فضیلت حاصل ہے تمام مخلوق پر۔ اللہ اکبر، یعنی کوئی موازنہ ہی نہیں ہے، کہاں ہم ادنا سے مخلوق، چھوٹی سی مخلوق، کہاں اللہ رب العالمین، کتنا فرق ہے۔ تو ایسے ہی فرق ہے قرآن میں اور دوسری کتابوں میں، اتنا اونچا مقام قرآن مجید کو حاصل ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، وہ کہتے ہیں من کان یحب ان یعلم انہ یحب اللہ، بہت اہم بات دیکھیے، غور کرنے والی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے پتہ لگ جائے کہ کیا واقعی وہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو قرآن مجید پر پیش کر کے دیکھے۔ فَإِنْ أَحَبَّ الْقُرْآنَ فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهِ، تو اگر وہ آدمی قرآن سے محبت کر رہا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو گویا کہ یقیناً وہ اللہ سے محبت کر رہا ہے اور وہ اپنی محبت میں سچا ہے۔ فَإِنَّمَا الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ، تو اس لیے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو گویا کہ ایک تھرمامیٹر دے دیا گیا، ایک مشین، ایک جانچ کرنے کی مشین دے دی گئی ہے، جسے آج کسی مشین سے جانچ کرتے ہیں انسانوں کی بیماری کو، الٹرا ساؤنڈ ہو یا جو بھی چیک اپ ہو، ایکس رے ہے، ایم آر آئی ہے، سی ٹی اسکین ہے، تو جانچتے ہیں نا کہ ہمارے جسم میں کیا بیماری ہے، پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے الحمدللہ کتنی بڑی بات بتا دی گئی کہ دعویٰ تو ہم میں سے سب لوگ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، پر واقعی ہمارے دل میں محبت ہے اللہ رب العالمین سے، اور واقعی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو اس کو جانچنے کی جو مشین ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہم قرآن پر پیش کر کے دیکھیں، یعنی دیکھیں کہ ہمیں قرآن سے کتنی محبت ہے، ہم قرآن کو کتنا ٹائم دے پا رہے ہیں، ہم قرآن کی کتنی تلاوت کرتے ہیں۔ تو اگر قرآن کو ہم بہت زیادہ پڑھ رہے ہیں، کثرت سے ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، اب کثرت سے تلاوت کر رہے ہیں اور قریب ہے قرآن سے، تلاوت ہمیشہ ہماری جاری ہے، تو جان لیجیے کہ الحمدللہ آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے۔ اور اگر قرآن سے دور ہے تو سمجھیے کہ آپ محبت میں سچے نہیں، بہت کم محبت ہے، آپ صرف غلط فہمی کے شکار ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سلف صالحین کا کیا معاملہ تھا قرآن کے ساتھ۔ شروع کرتے ہیں ہم سلف صالحین یعنی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کو سلف کہا جاتا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں صحابہ کرام سے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما مشہور صحابی ہیں، تو ان کی بیوی نے شکایت کی اپنے سسر سے کہ آپ کے بیٹے یعنی میرے شوہر مجھے ٹائم نہیں دیتے، بہت زیادہ تلاوت میں لگے رہتے ہیں۔ دیکھیے ریزن کہیں نہیں کہ باہر بھٹک رہے ہیں، گھوم رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، پارٹی میں نہیں، تلاوت بہت زیادہ کرتے، نہیں کہ ہم کو ٹائم ہی نہیں دے پاتے۔ تو ان کے سسر نے پھر شکایت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا بیٹا بہت زیادہ عبادت گزار ہے، ہر وقت قرآن میں لگا رہتا ہے اور میری بہو کو ٹائم نہیں دے پا رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا کر کے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کو بلا کر کے پوچھا کہ تم کتنے دنوں میں قرآن ختم کرتے ہو؟ سوال دیکھیے، کتنے دنوں میں قرآن ختم کرتے ہو؟ کہا کہ ڈیلی، ایک دن میں ختم کر لیتا ہوں۔ اللہ اکبر، 24 گھنٹے میں قرآن ختم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا مت کرو، 1 مہینے میں ختم کرو، پورے 1 مہینہ لو۔ مقصد یہی تھا کہ تاکہ بیوی کو بھی ٹائم دے سکو، ان کا بھی حق ہے، بیوی کا بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور محبت ہے قرآن سے، میں اور زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو کہا ٹھیک ہے 20 دن میں ختم کرو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے اور بھی زیادہ محبت ہے قرآن سے، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں اور ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے ایسا کرو 10 دن میں ختم کرو۔ کہا نہیں، اللہ کے رسول مجھے اور بھی محبت ہے، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ پڑھنے کی مجھے چاہت ہے، شوق ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے ایسا کرو 1 ہفتے میں 7 دنوں میں ختم کر لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اس سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ایک وہ تھے جو قرآن پڑھنے کی وجہ سے بیوی کو ٹائم نہیں دے پا رہی، اتنی محبت قرآن سے۔ اور آج یہ ماحول ہے کہ بیویاں، عورتیں شکایت کرتی ہیں کہ اس کے شوہر تو قرآن ہی نہیں پڑھتے، اس کے شوہر تو نماز ہی نہیں پڑھتے۔ استغفر اللہ۔ علماء کے پاس شکایت جا رہی ہے، بہت سی خواتین علماء سے یہ سوال کرتے ہیں، شکایت کرتے ہیں کہ ان کے شوہر نماز تک نہیں پڑھتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنے لوگ بدل گئے، اتنے بددین لوگ ہو گئے کہ نماز تک نہ پڑھے، قرآن تک نہیں اٹھاتے۔ آئیے کہ وہ صحابی ہیں، سبحان اللہ۔ اور بھی دیکھیے، اور بہت ساری ہیں۔
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن عفان اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے لیے اور بھی کئی صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ پورے قرآن مجید کو ختم کرتے تھے. اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا، دشمن جب شہید کیا، قتل کر دیا، تو اس وقت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن ہی پڑھ رہے تھے، اس لیے ان کے خون کا کچھ قطرہ قرآن پہ ہی گر گیا تھا. اتنی محبت تھی قرآن سے. دیکھیے تو بہت سارے صحابہ کرام روزانہ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہی تھے، بلکہ پورے قرآن کو ختم کر لیتے تھے. اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو ایک ہفتے میں ختم کرتے تھے، اور کچھ صحابہ ایسے تھے جو 15 دن میں ختم کرتے تھے، اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو ایک مہینے میں پورے قرآن کو ختم کرتے تھے. لیکن شاید ہی کوئی صحابی ملے جن کو ایک مہینے سے زیادہ لگ جاتا ہو پورے قرآن ختم کرنے میں. تو یہ صحابہ کی بات ہوگی. تھوڑی میں کچھ مثالیں دے دوں. اگر تابعین کی بات کریں تو ان میں بہت شوق تھا. تابعین میں مثال کے طور پر قتادہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر ہفتے میں پورے قرآن کو ختم کر لیتے تھے. تو 4 ہفتے میں گویا مہینے میں 4 قرآن ختم کرتے تھے قتادہ. سعید بن مسیب رحمہ اللہ بہت بڑے مشہور تابعی گزرے ہیں. تابعی ہیں، صحابہ کے بعد کی زندگی بتا رہا ہوں. تو سعید بن مسیب وہ 2 دن میں پورے قرآن کو ختم کر لیتے تھے. اس کے لیے اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، وقت زیادہ نہ لگے اس لیے 2-3 مثال صرف دے رہا ہوں. ان کے بعد اگر آ جائے تو تابعین یا تابعین کو لے لیں تو بھی یہ معاملہ تھا کہ اکثر لوگ ان میں سے ایسے تھے جو ایک ہفتے میں قرآن کو ختم کرتے تھے. ان کے بعد کا زمانہ لے لیں، جیسے مثلا امام بخاری وغیرہ کا زمانہ لے لیں، یا چاروں ائمہ کا زمانہ لے لیں، امام شافعی، امام مالک وغیرہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کے زمانے میں یا خود یہ لوگ بھی ایسے تھے جو ایک ہفتے کے اندر پورے قرآن کو ختم کر لیتے تھے. ان کے بعد کا اگر زمانہ لے لیں 4 صدی ہجری، 5 صدی ہجری، تو ان میں معاملہ تھا کہ اکثر لوگ 10 دن میں 15 دن میں قرآن کو ختم کر لیتے تھے. اگر اور بعد میں آ جائے مثلا 8 صدی ہجری کی بات کر لیں تو ایک مثال دوں گا. مثلا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم گزرے، آپ نے نام سنا ہوگا. یہ 8ویں صدی ہجری کے عالم ہے. 8ویں صدی یعنی نبی وسلم کے 700 سال کے بعد کا ان کا زمانہ. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے بارے میں کہا تھا کہ وہ 3 دن میں پورے قرآن کو ختم کر لیتے تھے. جبکہ اتنے بڑے عالم گزرے کہ انہوں نے اتنی ساری کتابیں لکھی ہے کہ شاید ایک آدمی ان کی پوری کتاب کو سر پر اٹھا بھی نہیں سکتا. اللہ کی سچائی، ان کی کتاب موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، کوئی جھوٹے وہ واقعات نہیں بتا رہا ہوں میں. تو یہ معاملہ تھا. اب ہوتا کیسے یا کیسے یقین آ گیا کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اللہ برکت دیتا ہے. اگر واقعی کوئی دل سے انسان پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین نیک لوگوں کے، اچھے لوگوں کے، مسلمانوں کے، مومنوں کو وقتوں میں اللہ برکت دیتا ہے کہ انسان کام بھی کر لیتا ہے، قرآن کو پڑھ لیتا ہے. لیکن جو انسان ثواب کے لیے کوشش نہیں کرتا، اس کے لیے دل میں محبت نہیں ہوتی ہے قرآن کے ثواب حاصل کرنے کی، تو اس کو ٹائم نہیں ملتا ہے. جو کہتے ہیں ہم کو ٹائم نہیں ملتا، بزی ہے، وہ جھوٹا انسان ہے. اللہ نے اس کی زندگی میں برکت نہیں رکھی. وہ انسان تو اچھا انسان نہیں ہے جو یہ کہتے کہ ہم کو ٹائم نہیں مل رہا ہے قرآن پڑھنے کا، ہم کو ٹائم نہیں مل رہا ہے نماز پڑھنے کا. استغفر اللہ. جس کے لیے تم دنیا میں پیدا کیے گئے، جس کے لیے تم دنیا میں آؤ، تمہارے پاس اسی کے لیے ٹائم نہیں ہے. یہ اس کی بدنصیبی ہے. انسان بددین ہے، وہ دین سے دور ہے، تب اس طرح کے جملے انسان استعمال کر پا رہا ہے. ورنہ آپ سے اور ہم سے کئی گنا زیادہ بیزی اور مشغول یہ علماء کرام تھے. تو آج جو بھی آفس میں کام کرتا ہو، کمپنیوں میں کام کرتا ہو، یا جس کا بزنس ہو، اس سے کہیں زیادہ بیزی علماء کرام تھے. جس میں نے کہا کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی کتابیں لکھی ہے کہ جس کو آج ہم اپنے سر پر اٹھا نہیں سکتے، اتنا انہوں نے لکھ دیا ہے. تو لکھنے میں کتنا ٹائم جاتا ہے، پڑھنے میں کتنا ٹائم جائے گا؟ تو ان سے بیزی کون ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال انسان اگر کوشش کرے تو اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دیتا ہے. تو یہ بات ہو گئی کہ قرآن کے ختم کرنے کی کہ کتنے دنوں میں سلف صالحین، علماء کرام، محدثین، یہ صرف علماء کرام نہیں، اور بھی جس وقت جو لوگ نیک اچھے لوگ تھے، صالح لوگ، بزرگ، اولیاء، اسی طرح سے قرآن کو بہت کم وقتوں میں ختم کر لیتے تھے اور آسانی سے ہو بھی جاتا تھا. تو یہ ختم کرنے تلاوت کی بات ہے. لیکن اگر کوئی ترجمے سے پڑھنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے ترجمے تو ہو نہیں سکتا ہے. تو اس کی ایک الگ فہرست ہے، اس کی بھی ایک پوری مثال ہے سلف صالحین سے کہ کتنا غور کرتے تھے. ایک سورت پر 10 آیتوں پر رکتے تھے، وہ ایک مہینہ رکے رہ جاتے تھے. 5 آیت پڑھتے، ایک ہفتہ رکتے تھے، اس پر غور کرتے، ترجمہ سے پڑھتے، اس کے معنی مطلب کو سمجھتے تھے. تو ہر انسان کے لیے ہے ترجمہ سے پڑھے، غور و فکر بھی کرے، اور ایک ہوتا ہے تلاوت، اجر و ثواب کی. تو تلاوت بھی کرے، جتنا زیادہ کریں گے اتنا زیادہ جو ثواب ملے گا. اور یہ افضل ذکر و اذکار میں سے کی تلاوت. قرآن پڑھے گویا کہ اب اللہ سے بات کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ رب العالمین جو بیان فرمایا ہے. بلکہ یہی سچائی ہے کہ قرآن
پوری کی پوری اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ کی بات کو، اللہ کی بک کو، اللہ کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، کسی انسان کی بات کو نہیں پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے انسان کا جو اٹیچ ہوتا ہے، جو کنیکشن وہ اللہ رب العالمین سے ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین اس کے وقت میں برکت دیتا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے رات دن جب چاہے انسان قرآن آسانی سے پڑھ سکتا ہے. تو آج کے درس میں بس اتنا ہی. انشاءاللہ باقی باتیں انشاءاللہ اگلے درسوں میں سنیں گے. تو قرآن مجید کی تلاوت یہ کتنے کم سے کم وقت میں سلف صالحین نے ختم کیا پڑھتے تھے، اور یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، کوئی کہانی نہیں ہے. اور یہ کیسے ممکن ہو سکا؟ کیونکہ اللہ نے ان کے وقتوں میں برکت دی ہے. تو جو کوشش کرتا ہے اللہ برکت دیتا ہے. تو صحیح زیادہ بہتر تو یہ کہ انسان ایک ہفتے میں کرے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عامر سے کہا کہ ایک ہفتے میں ختم. یہ زیادہ بہتر ہے. سنت طریقہ ہے کہ ایک ہفتے میں ختم کرے. لیکن اگر کوئی اور شوق زیادہ ہے اور اس کے پاس وقت ہے، پڑھ سکتا ہے، تو اور پہلے بھی چاہے تو ختم کر سکتا ہے. لیکن تمام حالتوں میں یہی ہے کہ اتنا اسپیڈ نہ کرے کہ یعلمون تعلمون ہو جائے، یہ گناہ ہوگا. آسانی سے آرام سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا، رک رک کے. الفاظ کٹنے نہیں چاہیے، ورڈز ٹوٹنے نہیں چاہیے. تیزی سے اگر پڑھتے ہیں جلدی ختم کرنے کے لیے اور الفاظ کٹ جا رہے ہیں تو آپ کو گناہ ملے گا. تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر رک رک کر کے پڑھنا ضروری ہے. تو آرام سے پڑھیں، اور جتنے دنوں آپ کا ختم ہو سکتا ہے الحمدللہ. اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم قرآن مجید کو کثرت سے پڑھیں، کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں. اس کا جو اجر و ثواب ہے اللہ تعالیٰ اس کا حقدار اور مستحق بنائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.